الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان چل رہا تھا اور ہم پچھلے پروگرام میں زبان سے ہونے والے ایک گناہ کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ جو اگرچہ زبان سے ہوتا ہے لیکن اس زبانی فعل سے پہلے ایک قلبی ارادہ کار فرما ہوتا ہے، اور اس قلبی ارادے کے بعد پھر جب یہ قلبی ارادہ ایک عملی شکل میں آتا ہے تو پھر اس گناہ کو چغل خوری کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے چغل خوری کی تعریف میں آپ کو بتایا تھا کہ فساد کروانے کے ارادے کے ساتھ، لڑوا دینے کے ارادے کے ساتھ ایک کی بات کو دوسرے کے پاس نقل کرنا۔ تو اس میں دو چیزیں ہو گئیں، ارادہ پھر عمل۔ تو پہلے ارادہ ہوگا کہ فساد کا ارادہ، اور پھر ایک عمل کہ ہم اس ارادے کی تکمیل کے لیے اپنی زبان سے کسی کی بات کو ادھر اور اس کی بات ادھر نقل کر دیں تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اور ہم اپنے کچھ مذموم مقاصد پورے کریں، چاہے وہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، منصب حاصل کرنا مقصود ہو، یا حسد کی وجہ سے ایسا کیا ہو کہ ہم کسی کے منصب سے جلتے ہیں، کسی کو سکون سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کا سکون اور منصب چھن جائے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ویسے مزے لینے کے لیے کرتے ہیں۔ باقاعدہ بہرحال ہاں جو بھی نیت پیچھے فاسد موجود ہو، جو بھی فائدہ لینے کا ارادہ ہو، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اور پچھلے پروگرام میں جو ہماری بات ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے دو بڑے بڑے نقصان ہمارے سامنے آئے۔ ایک نقصان نقل کے اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک تو ایسا شخص عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور دوسرا بروز قیامت جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ دو بڑے نقصان ہیں، لہٰذا آپ کو بتایا تھا کہ ان دو نقصانوں کے پیش نظر ہی انسان اپنا محاسبہ کرے، اور جس کی ہم نے چغلی کی تھی اور کرنے کے بعد انہیں آپس میں لڑوا کر ان کے ذہنی سکون کو برباد کیا تھا، انہیں کچھ فائدوں سے محروم کروا دیا تھا، انہیں ہم نے قعر ذلت میں مبتلا کر دیا تھا، ان سے جا کر معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر جھوٹی عزت کا خیال نہیں کریں گے کہ ارے اب میں جا کے بولوں تو جس کو نہیں بھی پتا ہوگا پتہ چل جائے گا اور میری عزت خراب ہوگی، تو چھوڑو جی کون جا کے معافی مانگے۔ تو عزت خراب تو ہونی ہے، دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں ہوگی۔ اب اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ آج چند لوگوں کے سامنے عزت کا خراب ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہاں میدان معاشر میں جو رشتہ دار نہیں بھی ہوگا وہ سامنے موجود ہوگا اور پھر اس کے سامنے ذلیل و خوار ہونا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس لیے دنیا کی عزت عارضی ہے، دنیا کی ذلت بھی عارضی ہے۔ اخروی عزت، اخروی ذلت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لہذا ضرور جا کے معافی مانگیں، اگر وہ معاف کر دیں تو بہت سعادت کی بات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ایک گناہ کی معافی طلب کر کے اس کا کفارہ گویا کہ کر لیا۔ ان سے معافی طلب کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معذرت کرنی ہوگی۔ اور اگر بالفرض آپ ادھر جاتے ہیں کہ ان کے پاس گئے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی کو ایسے دائمی غم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ سامنے والا وہ ظرف نہیں پاتا کہ جس ظرف کی موجودگی میں وہ بڑی خطا کو بھی معاف کر سکے۔ وہ آدمی مطلب اتنا فیڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے، اتنا پریشان ہو چکا ہوتا ہے، اتنی اذیت اور تکلیف میں، دائمی اذیت اور تکلیف میں ہم نے مبتلا کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بعض اوقات نہیں اپنے اندر یہ ہمت اور وسعت پاتا کہ میں کسی کو سارے اس کے قصور ایک دم معاف کر دوں، تو پھر نتیجتاً وہ جواب میں بعض اوقات کہہ دیتا ہے میں نہیں معاف کرتا ہوں، میدان محشر میں ہی پکڑوں گا۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو مایوسی کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں براہ راست معافی طلب کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے خود قانون بنا دیا ہے اور اپنے ذمے پر لازم کر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر، کہ وہ میدان محشر میں جب تک یہ شخص راضی نہیں ہوگا جس کو ہم نے اذیت اور تکلیف پہنچائی، جس کے ہم نے حقوق العباد تلف کیے تھے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ براہ راست معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس شخص کے لیے خوب کثرت سے ایصال ثواب کرے، جو بھی نیک عمل کریں، فرض، واجب، سنت، نفل، اس کا ثواب اسے بھی بھیجتے رہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ بھی بہت بہتر عمل ہے کہ ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر لیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا دی، اگر اتنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، مسجد میں قرآن رکھوا دیا، سپارے رکھوا دیے، کسی کو دینی طالب علم کو فنڈ وغیرہ دے دیا، پیسے دے دیے، وظیفہ دے دیا کہ وہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، اس طریقے سے یعنی ان کے لیے ثواب جاریہ کا اہتمام جب کر دے گا انسان
پھر دعائے مغفرت بھی کرتا رہا ہو، ایصال ثواب بھی کرتا رہا ہو، اب جب وہ بروز قیامت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے انشاءاللہ راضی فرما دے گا، اس لیے کہ جب وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا اور اس وقت تو ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی، تو پھر وہ حیرت سے مطلب دیکھے گا کہ یہ کہاں سے اتنی ساری نیکیاں آ گئیں۔ اب جب پتہ چلے گا کہ اس شخص نے تمہیں نیکیاں دی ہیں تو وہ اس کا قصور بھول جائے گا اور معاف کر دے گا، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی خود ایسا اہتمام فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ظالم اور مظلوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، مظلوم ظالم سے اپنا حق مانگے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈالی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، لیکن پھر بھی ابھی معاملہ مطلب برابر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رب کریم میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، تو برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈل جائیں گی، پھر بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اوپر دیکھ، تو اب یہ مظلوم اوپر دیکھے گا تو اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کے محلات نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ پہلے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے، تو وہ کہے گا یا رب کریم ان محلات کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ یعنی اتنے قیمتی محلات، جیسے سرکار نے فرمایا کہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، موتیوں کے بنے ہوئے محل ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ یا رب کریم یہ اسی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو وہ فوراً کہے گا کہ یا رب کریم تو گواہ ہو جا میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو نے معاف کر دیا تو اب اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ یعنی وہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ مطلب نیک ہوگا لیکن اس نے بہرحال حقوق العباد بھی تلف کیے ہوں گے، تو جب یہ مظلوم راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے بقیہ خطاؤں سے تھوڑی بہت سی درگزر فرما کے اسے بھی داخل جنت فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بھائی اور بہن ہیں، ہماری گزارش ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے ایک پلان بناتے ہیں، دنیا کے لیے کچھ عملی طور پر ہم فیوچر کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے اپنے اخروی فیوچر کے لیے بھی سوچئے، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے وہاں کی گرفت سے بچنے کے لیے ابھی سے ہی اہتمام کر لیا جائے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں اس پہ توجہ کریں اور اس کے نقصانات پہ غور و تفکر کریں، کیونکہ ایک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پہ کوئی بات سنتا ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، توبہ کا خیال آتا ہے، توبہ کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ باتیں کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ برائی غالب آتی ہے اور انسان کے قلب برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے نقصانات پہ غور و تفکر کرتے چلے جانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیں کہ جب چغل خور کی چغل خوری کا راز ظاہر ہو جائے، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے اچھا اس نے لگائی بجھائی کی تھی، اس وقت انسان کا وقار زائل ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی نگاہوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، پورے خاندان والے اس پہ تھو تھو کرتے ہیں اور پھٹکار اس پہ برستی ہے، اور لوگ اس کو اپنے گھر میں نہیں گھساتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو فتنہ ہے، اس کو تو بھگاؤ یہاں سے، شادی بیاہ میں نہیں بلایا جاتا ہے۔ اور جب ایک شخص سے مسلمان نفرت کرنے لگ جائیں اس کے اس گندے عمل کی وجہ سے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ آدمی نے اپنے کبھی افعال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ہوگا کہ جو اس عادت قبیحہ میں مبتلا رہے گا، تو ان نقصانات کو پر غور و تفکر ضرور کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ پہلے بھی عرض کی تھی کسی اور موضوع کے ضمن میں، یہاں پہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے چغل خوری کرنا، بعض اوقات انسان چغل خوری میں خود مبتلا نہیں ہوتا، نہ یہ عادت ہے، اور ایک ہوتا ہے چغل خوری کا شکار ہو جانا، کہ بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی میری برائی فلاں جگہ کر رہا ہے، میری ایک بات جو میں نے کسی اور سینس میں کہی تھی اس کو کسی کو لگا دیا، کسی کی برائی ہمیں آ کے لگا دی، اچھا فلاں نے میرے دل میں بدگمانی ڈالی تھی فلاں کے بارے میں، اس نے چغل خوری کی تھی۔ وہ جب اس طرح کا بعض اوقات معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا گیا، ہماری چغل خوری کر دی،
تو اس وقت پھر اپنے آپ کو نہیں روک پاتے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے کیا تھا تو اب میں بھی اس کے ساتھ کروں گا، اور پھر ہم چغل خوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو کمال برائی کا جواب برائی سے دینا نہیں ہے، بلکہ کمال یہی ہے کہ انسان برائی کو برداشت کر کے نظر انداز کرے اور اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دے، تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے اور کم از کم ضمیر کی ملامت نہیں ہوتی، اور انسان ایک ظلم سے بچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی تو ہم مظلوم تھے، اور مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا اس نے ظلم کیا تھا، اور اس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں۔ جواب میں بعض اوقات جب ہماری طرف سے رد عمل ہوتا ہے تو وہ اتنی شدت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دوسرے نے کم قصور کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے بڑھ کر قصور کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم مظلوم تھے، وہ ظالم، لیکن جب ہم نے بڑھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اب وہ مظلوم ہو گیا اور ہم ظالم، اور ظالم کی گرفت آخرت میں ہوگی۔ تو پہلے تو وہ پھنس رہا تھا، ہم بچے ہوئے تھے، اور بروز قیامت ہمارے لیے عزت تھی، اس کے لیے ذلت، لیکن ہم نے خود جلد بازی میں، کم عقلی کے ساتھ اور جذباتیت کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے، نفسانیت کے تابع ہو کر فیصلہ کرتے ہوئے معاملہ برعکس کروا لیا کہ اسے صاحب عزت بنا دیا اور خود اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ اس قسم کی برائیاں معاشرے میں نہ ہوں، اور اس کے سلسلے میں آپ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، میں ایک فرمان انشاءاللہ بھی عرض کروں گا، اور اس میں مطلب جو لوگ تربیت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی تربیت کا سامان ہے، جیسے ماں باپ ہیں۔ اگر بچے چغلیاں کرتے ہیں کہ ایک کی آ کے بات لگا دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں بچے عموماً، اور ماں باپ فوراً اس کی شکایت کے اوپر رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سامنے والے کو بعض اوقات غلط ڈانٹ دیا جاتا ہے، غلط مار دیا جاتا ہے، یا مطلب اس کے بارے میں غلط بدگمانی پیدا کر لی جاتی ہے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو چغل خوری سے بچائیں۔ اسی طرح ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چغلیوں سے بچائیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹیچرز ترغیب دیتی ہیں کہ تم فلاں کی برائی مجھے آ کے بتانا، فلاں کی آ کے بتانا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ان پہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علماء و مشائخ ہیں وہ اپنے ماتحتین کو چغل خوری سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مربی ہیں، جو تربیت کر سکتے ہیں، ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں کہ جن میں بہت زیادہ فتنہ پوشیدہ ہے۔ لہذا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اگرچہ پرٹیکولر چغلی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی کسی دوسرے کے بارے میں مجھ تک کوئی بات نہ پہنچائے، کیونکہ میں تمہارے پاس صاف سینے کے ساتھ آنا پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کی چغل خوری کریں گے۔ یقیناً وہ اگر کسی کے بارے میں آ کے بتاتے تھے تو شرعی تقاضے کے مطابق، کہ شریعت تقاضا کر رہی ہوتی تھی کہ ہاں یہ نبی کریم کو جا کے خبر دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ تم نظر انداز کرو، درگزر کرو، اگر کسی کی کوئی ایسی بات ہے، اور صحابہ میں ایسی کوئی بڑی بات تھی بھی نہیں کہ جو بہت فتنے کا سبب بن جاتی، کسی کی کوئی ایک عادت، کوئی ایسا جملہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار جو تقاضائے بشریت کے تحت ہو سکتا ہے نکل گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، اور بالکل منع فرما دیا کہ میرے پاس کسی کی بات لے کر نہ آؤ، کیونکہ میں صاف سینے کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، وہاں پہ ایک صحابہ کرام کون سی غلط بات لگائیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ کون سا اس چیز کے برے اثرات کو قبول کرے گا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے اصل میں کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کے بات بولے گا کسی کے بارے میں تو لازم بات ہے کہ تمہارے دل میں بات بیٹھ جائے گی، گرہ بیٹھ جائے گی، کینہ بیٹھ جائے گا، بغض بیٹھ جائے گا، نفرت بیٹھ جائے گی۔ بعض اوقات اپنے بچوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک بچے نے بول دیا مجھے تو ابو سے نفرت ہے، اب اس نے آگے فوراً باپ کو بتا دیجیے ابو وہ تو ایسا کہہ رہا تھا کہ آپ سے اسے نفرت ہے، تو اب چاہے وہ گرفت فوراً باپ نہ کرے، بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ پوری زندگی دل میں یہ بات رکھ لی جاتی ہے کہ اس اولاد نے مجھ سے ہی کہا تھا، مجھے میرے بارے میں کہا تھا مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ اب چاہے وہ کتنی محبت کا اظہار کرے، لیکن وہی پہلا بلب جلتا رہتا ہے کہ نہیں اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔
تو پھر لازم سی بات ہے کہ اب وہ باپ جب اس اولاد سے ملے گا بظاہر محبت پیار کا مظاہرہ کر رہا ہے، بس اگر وہ بیٹی ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہے محبت سے پیار سے، لیکن دل میں وہی کینہ بیٹھا ہوا ہے، وہی بغض ہے، ایک برائی ہے، وہ مکمل شفقت اور محبت اسے نہیں دے پائے گا کہ جو سینہ بے کینہ کے نتیجے میں انسان سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے پاس کسی کی بھی بات لے کر نہ آؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس صاف سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ کے چغلی کرتا ہے تو اس کو سنے ہی نہیں، منع کر دیں کہ بھائی مجھے نہ سناؤ، میرے پاس پہلے سوچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، خواہ کسی کی بدگماری میرے دل میں آئے اس کو نظر انداز کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس پر توجہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کے لیے تربیت کا اہتمام فرمایا، بلکہ ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کس قدر نفیس تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ اب اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بدبختی ہے۔ اور یہ اگرچہ منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ چغل خور بھی ایک جہت سے منافقت رکھتا ہے کہ وہ کسی کے پاس آتا ہے ہمدرد بن کر کہ ارے اس نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بظاہر لگتا ہے ہمدرد ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، فساد کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو منافق بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، اور چغل خور بھی ایک طرح کی منافقت کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس منافقت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے منافق لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے درمیان ان منافقین کو نہیں پہچانیں گے جو اپنے ایک چہرے سے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور دوسرے چہرے سے دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے دل کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، اگر ہم بے وقوف بنتے رہے، ان کی باتوں کو حق، سچ اور 100% درست تسلیم کرتے رہے، تو اسی طرح یا تو ہم کسی کے ساتھ برائی کر بیٹھیں گے، کسی کی نفرت دل میں رکھیں گے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے، قطع رحمی کا وبال ہمارے سر پر آئے گا، یا ہم کسی سے انتقامی کارروائی کریں گے تو وہ بیچارہ بھی پھر اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، اور ہمارے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کو اپنی صفوں میں تلاش کریں، سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ پر کہہ دیں کہ تم چغل خوری کرتے ہو، لیکن اس سے بچ کر رہیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایسے منافقین سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔